بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت سے متعلق ضروری باتیں۔ استنجا و طہارت بدن، کپڑوں اور جگہ کی پاکی اور صفائی کو طہارت کہتے ہیں۔ پخانہ اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنا استنجا ہے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا منع ہے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ بلا عذر کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنا، پانی کے اندر قضائے حاجت کرنا، جانوروں کے سوراخ میں قضائے حاجت کرنا، قضائے حاجت کے وقت بات کرنا، عام راستوں پر قضائے حاجت کرنا سب منع ہے۔ وضو، نماز جنازہ، قرآن کی تلاوت، سجدہ تلاوت، طواف کعبہ اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو فرض ہے۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 کوہنیوں تک ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 ٹخنوں تک پیروں کا دھونا۔ وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں یہ ہیں: نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3 ابتدا میں 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 منہ اور ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا۔ یہ سنت روزے دار کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 8 داڑھی میں خلال کرنا۔ نمبر 9 انگلیوں میں خلال کرنا۔ نمبر 10 تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 11 پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13 ترتیب وار وضو کرنا، یعنی جو ترتیب قرآن و سنت میں وارد ہے اسی کے مطابق وضو کرنا۔ نمبر 14 پے در پے اعضائے وضو پر پانی بہانا، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے قبل اگلے عضو کو دھو لینا۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ مجموعی طور پر درج ذیل وجوہات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا عادت کے طور پر نکلنا، مثلاً پخانا، پیشاب، ریاح، منی، مضی وغیرہ۔ نمبر 2 اگلی پچھلی شرمگاہ سے خلاف عادت کسی چیز کا نکلنا، مثلاً استحاضہ کا خون، کیڑا، کنکری وغیرہ۔ نمبر 3 بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، مثلاً خون، پیپ، مواد یا بیماری کی وجہ سے نجس پانی کا نکلنا۔ نمبر 4 منہ بھر کر قے۔ نمبر 5 نیند جس سے اعضاء مضمحل ہو جائیں۔ نمبر 6 بے ہوشی، پاگل پن اور نشہ۔ نمبر 7 رکوع و سجدہ والی نماز میں قہقہے۔ نمبر 8 مباشرت فاحشہ، یعنی بلا کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملانا، خواہ مرد کا عورت سے ہو یا مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے۔ وضو کے مستحبات۔ وضو میں 6 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 پاک اور صاف جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2 قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 3 وضو کرنے میں کسی کی مدد نہ لینا۔ نمبر 4 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 5 ہر عضو کو مل کر دھونا۔ نمبر 6 دائیں طرف سے شروع کرنا۔
وضو کے مکروہات وضو کے مکروہات 6 ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 2، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4، ترتیب کے خلاف وضو کرنا۔ نمبر 5، پانی زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 6، منہ پر زور سے پانی مارنا۔ غسل وہ ناپاکی جسے دور کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے اسے جنابت کہتے ہیں۔ حالت جنابت میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنے کی صورت میں خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام یعنی خواب میں جنسی تعلق قائم کرنے کی صورت میں منی نکل جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے حیض و نفاس سے پاکی پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کے فرائض: نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ غسل کی سنتیں: غسل میں 5 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، 3 بار ہاتھ دھونا۔ نمبر 2، شرمگاہ دھونا۔ نمبر 3، وضو کرنا۔ نمبر 4، سر پر 3 بار پانی ڈالنا۔ نمبر 5، پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ غسل کا مسنون طریقہ: غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولاً نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے خواہ اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کرے، پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھوئے، قبلہ رخ غسل نہ کرے، ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائے، تنہائی میں غسل کرے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل خانے کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کرے۔ تیمم: پانی نہ ملے یا بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنا ممنوع ہو تو اس صورت میں تیمم کا حکم ہے۔ تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تیمم کے معنی قصد کرنے اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شریعت میں پاک مٹی پر 2 بار ہاتھ مار کر 1 بار منہ پر اور دوسری بار ہاتھ پر پھیرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کی شرطیں: تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، نیت کرنا۔ نمبر 3، مسح کرنا۔ نمبر 4، 3 یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا۔ نمبر 5، مٹی یا اس کی جنس کی چیز موجود ہونا۔ نمبر 6، مٹی کا پاک ہونا۔ نمبر 7، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ نمبر 8، حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 9، اعضائے تیمم یعنی چہرہ اور ہاتھ کوہنیوں تک کا احاطہ کرنا۔ تیمم کرنا کب جائز ہے؟ 6 صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا، یعنی مبتلابہ سے پانی 1 میل یا اس سے زائد مسافت پر ہو اور وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے شفا ہونے کا خطرہ ہو۔ نمبر 3، سخت سردی جبکہ جنبی کے لیے گرم پانی سے غسل کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہو۔ نمبر 4، پانی کا ایسی خطرناک جگہ ہونا، مثلاً وہاں سانپ ہو یا کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہو یا بھیانک آگ جل رہی ہو۔
کہ وہاں جا کر پانی لانے میں سخت نقصان کا خطرہ ہو، یا مثلاً آدمی ایسی جگہ ہو کہ اگر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو اپنے مال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 5، پانی محض پینے کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور اس سے وضو یا غسل کرنے سے قافلے والوں یا ان کے جانوروں کے پیاسے مر جانے کا خوف ہو۔ نمبر 6، پانی کو کنویں وغیرہ سے حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو اور نہ کنویں میں اترنے کی ہمت ہو تو ان سب صورتوں میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی حدث، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مل جانے سے اور جس عذر کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا، اس عذر کے ختم ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے: پاک مٹی، پتھر، چونا، ریت، مٹی کا کچا یا پکا برتن، اینٹ، پتھر یا چونے کی دیوار، گیرو یا ملتانی مٹی، پاک گرد و غبار وغیرہ۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماری جائیں، اس کے بعد انہیں پورے چہرے پر پھیر لیا جائے، اس کے بعد دوبارہ ہتھیلیاں مٹی یا غبار پر مار کر کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیرا جائے۔ اگر انگلیوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہو تو اس کو اتار دیں یا آگے پیچھے کر دیں۔ موضوع پر مسح: شریعت نے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی نے پاکی کی حالت میں چمڑے کے موزے پہنے تو وضو کرتے ہوئے اس کے لیے پیر دھونے کی بجائے موضوع پر مسح کافی ہے۔ مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے اور مسافر کے لیے یہ مدت 3 دن 3 رات ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں بھگو کر انگلیوں کو پیر کے پنجوں پر رکھے، اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طہارت کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔